قرآن پاک کی تلاوت کی جس کو جنات کی ایک جماعت نے سنا، اس کا ذکر یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو جنوں میں سے جو غور سے قرآن پاک سن رہے تھے۔ یستمعون القرآن، کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ جب حضور نے نماز میں تلاوت شروع کی تو انہوں نے غور سے قرآن پاک کو سننا شروع کر دیا کہ یہ عجیب کلام ہے، ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ تو یہ جو یستمعون القرآن آیا ہے، قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ یہاں جنات نے بھی جب قرآن پاک سنا فلما حضروہ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس قرآن پاک کے پاس حاضر ہوئے قالوا، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ ایک یستمعون القرآن اور ایک انصتوا، یہاں لفظ آیا کہ جنات نے بھی کہا قرآن پاک کے ادب میں کہ آپس کی باتیں نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، کان لگا کے سنو۔ یہ دو باتیں انہوں نے بھی کہیں اور اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ ان کا یہ کلمہ اور ان کی یہ بات معمولی نہیں تھی، بڑی اچھی اور ادب والی بات تھی۔ غور سے سنو اور خاموش رہو، قرآن کا یہی ادب ہے، جب وہ پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ جنات کو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو کیسے سننا ہے، یہ انہوں نے قرآن پاک کو غور سے سنا اور خاموش رہے۔ اور یہ بھی نماز کی حالت تھی، نماز کی حالت میں خاموش رہو، غور سے سنو۔ اور اللہ نے قرآن میں جو آیت اتاری اذا قرئ القرآن، وہ بھی نماز ہی کے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پہلے ہم نماز میں حضور کے پیچھے قرآن پاک کی قرات کر لیا کرتے تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں حضور کے پیچھے قرآن پاک کی قرات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ آیت نماز کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ لفظ وہ نہ بھی فرماتے تو اس آیت میں اللہ نے قرآن کا ادب بتایا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، کان لگا کے اور خاموش رہو۔ اذا کا معنی جب بھی پڑھا جائے، نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آیت نازل ہوئی تو سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ صرف قرآن ہے یا ام القرآن ہے؟ سارے قرآن کی اصل ہے۔ سارے قرآن میں سے سب سے عمدہ سورت سورہ فاتحہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو، تو پھر فاتحہ پڑھنی ہے یا سننی ہے؟ ادب یہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آیت نازل ہی نماز کے لیے آئی، پھر وضاحت بھی کر دی حضور سے، ہم اس سے نازل ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، بعد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والی اگر کوئی روایت ہے بھی تو وہ پہلے کے متعلق ہے، بعد کے متعلق نہیں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہی ادب ہے کہ قرآن پاک کو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ وہاں یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے ادب کی وجہ سے رحم ہوگا۔ قرآن پڑھا جائے اس وقت مت پڑھو۔ تو جنات نے بھی کہا، دیکھو جنات نے بھی یہاں یہی جملہ کہا، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جبریل قرآن پاک اتارتے تھے حضور جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔
اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ میرے نبی جب جبریل میرا کلام پڑھے آپ غور سے سنا کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ اس وقت ساتھ نہ پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو دنیا میں آپ سے صحیح پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے حضور کو جبریل کے ساتھ پڑھنے سے منع کر دیا۔ معلوم ہو گیا قرآن کا ادب کیا ہے، پڑھا جائے تو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی، قرآن پاک جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو، اور اگر تم نے قرآن پاک اس وقت پڑھا، کوئی تلاوت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، تم نے پیچھے پڑھا تو تم نے بے ادبی کی، بے ادبی کی۔ اسی لیے نماز کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ نے منع کیا، اس کے خلاف کرنا کم از کم مکروہ ہے، مکروہ تحریمی کی درجے میں۔ ہمارے امام صاحب اسی لیے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ بھائی قرآن پہلے ہے نا، پہلے تو کہتے ہیں نا قرآن حدیث قرآن حدیث، اور جب مسائل آتے ہیں تو پھر قرآن پیچھے۔ ہم قرآن پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ آیت ایک حدیث لے آتے ہیں جس میں نہ امام کا ذکر ہوتا ہے نہ مقتدی کا ذکر ہوتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں نہ امام کا ذکر ہے نہ مقتدی کا ذکر ہے۔ کس کی نہیں ہوتی؟ امام کی نہیں ہوتی، مقتدی کی نہیں ہوتی، یا اکیلے کی نہیں ہوتی، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں ہم ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں امام کا بھی ذکر ہوتا ہے، مقتدی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بالکل واضح حدیث ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔ پھر نہیں مانتے۔ پھر اس میں فاتحہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اذا کبر الامام فکبروا، حضور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب امام، میں کہا کرتا ہوں کہ یار امام اور مقتدی کا جو حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے حدیث میں کہ مقتدی نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، وہ طریقہ تم لا دو۔ اگر وہ تمہارے والا ہے تم صحیح، اگر وہ امام ابو حنیفہ والا ہے تو امام ابو حنیفہ ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے طریقہ سکھایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات وغیرہ ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی کہو۔ یہ کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم، قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فاتحہ سے۔ تکبیر کے بعد قرات شروع ہوتی ہے نا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ پھر اور وضاحت ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تم۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ امام قرات کرے تو امام آمین سے پہلے کون سی قرات ہوتی ہے؟ اس سے پہلے تو اور تو کوئی صورت نہیں نہ ہوتی۔ کتنی وضاحت ہے حدیث میں، کتنی وضاحت ہے۔ آمین سے پہلے امام قرات کرے تم، اگر فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی تھی تو حضور کیا فرماتے کہ جس طرح تم نے آمین کہنی ہے تم کیا کہو؟ فاتحہ بھی پڑھو، وہ ضروری ہے۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، حضور فرماتے ہیں آمین کہو۔ اب یہ امام آمین کا اس سے پہلے خاموش رہنے کا کتنی وضاحت سے ذکر ہے۔ قرآن سے بھی وضاحت ہو گئی، حدیث سے بھی وضاحت ہو گئی، اس لیے امام کے پیچھے قرات فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ خاموش رہو۔ یہ قرآن کا اصولی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔